اسماعیل صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ مفتاح صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ یہ بتائیے گا کہ فی الوقت مخلوط حکومت کی بات ہو رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی اوائڈ کرنا چاہ رہی ہے کابینہ کا حصہ بننے سے۔ بلاول صاحب نے کہا کہ 2 سال کا وزیر اعظم مجھے نہیں بننا، جس طرح یہ بننا چاہ رہے ہیں اس طرح میں نے بننا ہوتا تو میں پہلے بن جاتا۔ آپ کو لگتا ہے پیپلز پارٹی سیف کھیلنا چاہ رہی ہے، یا حالات اکانومی کے یا دیگر مسائل اتنے گھمبیر ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ جس نے بھی اقتدار لے لیا اس کی سیاست ختم ہو جائے گی اس پوائنٹ پہ؟ دیکھیے، بلاول صاحب نے ایک تقریر کی ہے ٹھٹا میں غالباً، جس پہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ حکومت چلے اور ہم چاہتے ہیں کہ ملک کے اندر کوئی انتشار نہ پھیلے۔ تو اس وقت اگر آپ کو ملک کے اندر انتشار سے بچت کرنی ہے اور آپ کو نظام کے الٹ پھلٹ کو سے روکنا ہے تو اس وقت حکومت بنانا ضروری ہے۔ اب مسلم لیگ نون کے پاس بھی اتنی میجورٹی تو نہیں ہے کہ وہ آرام سے گورن کر سکے، اور اگر آپ عمران خان صاحب کسی سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو پھر ان دونوں پارٹیوں کے اوپر یہ فرض ہے کہ یہ حکومت بنائیں، اور ان دونوں پارٹیوں کا فرض ہے کہ یہ مل کر حکومت چلائیں۔ تو میرے خیال سے اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ 1 دن کے اندر کوئی یہ بات بن جائے گی اور پھر یہ کام آگے بڑھے گا۔ اور لیکن آپ نے خان صاحب کی بات کی، وہ تو فتح مکہ ماڈل لانے کی بات کر رہے ہیں، عام معافیوں کے اعلان کر رہے ہیں، تو بات کرنے کا اشارہ تو دیا جا رہا ہے وہاں سے۔ دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ خان صاحب کی پارٹی سب سے بڑی ہے اس الیکشن میں، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، اور ہر الیکشن کے بعد یہ بات ہوتی ہے۔ 2018 میں اگر آپ کو پتا ہے کہ مسلم لیگ نون یہ بات کرتی تھی، اور یہ بڑی پروزن بات تھی کہ جب ہمارے پولنگ ایجنٹس کو نکالا گیا تو اس کے بعد کچھ سیٹیں چینج ہوئی ہیں۔ مجھے پتا ہے کہ 36,000 ووٹ تو صرف شاید عباسی صاحب کے حلقے کے اندر مری میں ڈالے گئے تھے، صداقت عباسی کے حق میں الیکشنز کے ہونے کے بعد۔ تو یہ چیز تو ہوتی ہے، لیکن اگر آپ یہ مان بھی لیتے ہیں کہ خان صاحب کی 15 20 30 سیٹیں اور تھیں، تو پھر بھی یہ بات ماننے کی ضروری ہے کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نے بھی بہت ووٹ اٹھایا ہے، جے یو آئی نے بھی ووٹ اٹھایا ہے، دیگر پارٹیوں نے ووٹ اٹھایا ہے۔ تو اگر آپ اس پاکستانی کا ووٹ مانتے ہیں جس نے آپ کو ووٹ دیا، جو کہ بالکل ہم سب کو اس پاکستانی کے ووٹ کی عزت کرنی چاہیے، تو ساتھ ساتھ آپ کو ان پاکستانیوں کا بھی ووٹ ماننا ہوگا جنہوں نے آپ کے خلاف ووٹ دیا، اس کی بھی عزت کرنی چاہیے۔ اگر یہ پروپورشنل ریپرزنٹیشن ملک میں ہوتی تو خان صاحب کی تو 1/3 بھی سیٹ نہیں ہوتی، لیکن ہمارا کیونکہ فرسٹ پاسٹ دا پوسٹ سسٹم ہے تو خان صاحب کی سب سے بڑی پارٹی ہے وداؤٹ اے ڈاؤٹ۔ لیکن میری تو یہ خواہش تھی کہ یہ قومی حکومت بنتی، 2 سال بعد پھر الیکشن کراتے، اور یہ 2 سال کے اندر جو بھی چیزیں کر گزرنی تھیں، مشکل جو فیصلے کرنے تھے وہ کر گزرتے، تو آئیڈیلی تو یہی ہوتا۔ لیکن یہ کرنا کہ میں اس کو معاف کر دوں گا، میں اس کو معاف کر دوں گا، تو بھائی فتح مکہ تو نہیں ہوا ہے نا یہ۔ لیکن آپ کی بھی میں نے وہ خبر دیکھی کہ آپ اقتدار کو زہر کے پیالے سے تشبیہ دے رہے ہیں، تو مجھے تو وہ ہیملاک یاد آ گیا، سقراط نے جو پی لیا تھا۔ اب کس کو مشورہ دیں گے، کون پیے ہیملاک؟ یہ بھائی دیکھیں، حکومت جب بھی لی جاتی ہے، اور میں نے یہ پہلے بھی کہا جب میں حکومت میں بھی تھا، اور اگر آپ کا صرف نظر اپنی پارٹی کے انٹرسٹ کے اوپر ہے، آپ کا صرف نظر اگلے الیکشن کے اوپر ہے، اور آپ کا نظر اس پہ نہیں ہے کہ اس قومی انٹرسٹ کو کیا دیکھا جائے، تو یہی حال ہوگا جو آج پاکستان کا حال ہے۔ اور اب جس نہج پہ ہم پہنچ گئے ہیں، جی میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت الیکشن جو ہے وہ کنٹروورسیل ہے، جو پارٹیاں آئیں گی ان کو شروع میں کچھ بہت مشکل فیصلے کرنے پڑیں گے، لیکن آپ کو SIFC کا بھی ساتھ ہے، آپ کو دیگر اداروں کا ساتھ ہے، آپ کو یہ فیصلے کر گزرنے ہوں گے۔ اگر آپ پھر یہ فیصلے ڈیلے کریں گے، جو پچھلی مرتبہ PDM نے نہیں اٹھائے نا فیصلے، جب میں کام کر رہا تھا تو انہوں نے روک دیا، اور انہوں نے نئے اٹھائے، کیا ہوا؟ ناگزیر سے فیصلے کرنے تو پڑے 1 سال بعد، اس کا آج آپ نے اس کا خمیازہ بھی بھگتا ہے۔ صحیح۔ مگر اگر آپ وہ چیزیں کر لیں، اب کیا کرنا رہ گیا ہے؟ نچکاری کرنا رہ گئی ہے۔ کوئی طریقہ نہیں ہے بجلی اور گیس کی قیمتیں کم کرنے کا ماں سوائے کہ آپ اس کی نچکاری کریں۔ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ 100 ارب روپیہ جو PIA میں نقصان ہوتا ہے اس کو ختم کیا جائے ماں سوائے کہ اس کی نچکاری کریں۔ اب آپ نے جتنی نوکری پیشہ لوگوں کے اوپر ٹیکس لگانا تھا، جتنا نچوڑنا تھا نچوڑ لیا۔ اب کوئی طریقہ نہیں رہ گیا کہ آپ دکانداروں کے اوپر ٹیکس نہ لگائیں، اگر آپ پراپرٹی کے اوپر ٹیکس نہ لگائیں، اگر آپ ریل اسٹیٹ کے اوپر ٹیکس نہ لگائیں۔ ایک طرف سے آپ اخراجات بھی کم نہیں کر رہے، لیکن ادھر بہت گنجائش نہیں ہے، تو آپ کو یہ چیزیں کرنی ہوں گی۔ اگر نہیں کرتے تو ہم پیسے چھاپ رہے ہیں کیونکہ خسارہ بڑھتا جا رہا ہے، اس سے مہنگائی آتی ہے تو ویسے ہی لوگ مہنگائی کے بوجھ کے تلے ڈلے ہوئے ہیں۔ تو اب تو یہ ہے کہ مطلب کرنا بھی مشکل ہے اور نہ کرنا ناممکن ہے۔ سو یس
تو یہ بتائیے کہ جو پرائیویٹائزیشن کا آپ ذکر کر رہے ہیں، پیپلز پارٹی تو پرنسپلی اگینسٹ ہے اس فلسفی کے. اف دے آر اے پارٹ آف دا کولیشن جو کہ بننے جا رہی ہے، یہ روڈ بلاک نہیں بن جائے گا ان کو کنونس کرنا؟ بھائی اگر پیپلز پارٹی باہر بیٹھی ہوگی تو پھر بھی روڈ بلاک بنے گا، کیونکہ پیپلز پارٹی کے بغیر حکومت نہیں ہے. میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ اگر قومی حکومت بنتی تو، لیکن ایسا ایف سی بھی ہے، وہ بھی آپ کا ساتھ دیں گے. اور آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ مثال کے طور پر پی آئی اے 100 ارب روپے کا نقصان کرتی ہے سالانہ. ان پیسوں میں آپ کتنے آغا خان یونیورسٹی ہاسپٹلس بنا سکتے تھے اکراس پاکستان، کتنی لمز یونیورسٹی بنا سکتے تھے اکراس پاکستان. آپ 400 ارب روپیہ بس پہ دیتے ہیں تو ہم سارا دن اس کی باتیں کرتے ہیں کہ ہم بس میں بہت پیسے دے رہے ہیں، لوگوں کو بیکاری بنا رہے ہیں. ہم 100 ارب روپیہ پی آئی اے میں ضائع کر رہے ہیں جس کے پاس 8000 امپلائیز ہیں، اور ان کی نوکریاں آپ سیو کر لیں. اسی طرح آپ کوئی نہ کوئی طریقہ نکالیں کہ جس کے تحت آپ کو ان چیزوں کی نچکاری کرنی ہوگی. بلاول بھٹو صاحب جو ہیں وہ ایک بہت سمجھدار جید آدمی ہیں، آپ ان سے بیٹھ کے بات کریں، ان کے جو تحفظات ہیں اس معاملے میں اس کو ختم کریں. لیکن صرف نچکاری تو بات نہیں ہے نا. اس پاکستان کے اندر جس تیزی سے آبادی بڑھ رہی ہے، 80 لاکھ بچے اس سال پیدا ہوں گے. ہمارے پاس 4 سال بعد ان 80 لاکھ بچوں کو اسکول میں تو نہیں ڈالنے کی جگہ تو نہیں ہے ہمارے پاس، نہ ہمارے پاس ٹیچرز ہیں نہ وسائل ہیں. 2 کروڑ 60 لاکھ بچہ آپ کا پاکستان سے آلریڈی اسکول میں نہیں جاتا. تو کون سا ایسا ملک ہے مزمل شاہ صاحب مجھے بتائیے کہ جدھر آپ کی لوگ جاہل ہوں، 40% لوگ غربت میں ہوں، 40-50% لوگ پڑھ نہیں سکتے ہوں اور وہ ملک امیر ہو جائے؟ ایسا نہیں ہو سکتا. تو اب آپ کو اپنے لوگوں کو کچھ نہ کچھ دینا ہوگا نا، کچھ تعلیم تو دینی ہوگی، کچھ صحت تو دینا ہوگا، روٹی تو دینی ہوگی. اگر آپ 75 سال بعد یہ بھی نہیں کر سکتے تو پھر اس حکومت کا کیا فائدہ ہے؟ بلکہ ایشوز کی سیاست کرنی پڑے گی. لیکن آپ نے غالباً یہ بات کی کہ جو پی ٹی آئی کے ایکس چیئرمین ہیں ان کے مائنس ہونے کے بعد ایک کریڈیبل آلٹرنیٹیو کا آپ نے لفظ یوز کیا. آپ نے کہا وہ صرف نواز شریف صاحب ہیں. اگر نواز شریف صاحب خود ہی اقتدار کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے تو پھر آلٹرنیٹیو کون ہے؟ نہیں، میں نے کسی کو مائنس کرنے کی بات نہیں کی. میں نے یہ بات کی تھی کہ الیکشن سے پہلے بھی اور الیکشنز کے بعد بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ چلو حکومت میں وہ نہ بھی آئیں تو اس وقت آپ کو ایک قومی سطح پر ایک جرگہ بٹھانا ہوگا جس میں سب سیاستدان بیٹھیں، جس میں جوڈیشری بھی بیٹھے، جس میں دیگر ادارے بھی بیٹھیں، بیوروکریسی بھی بیٹھے، بزنس مین بھی بیٹھیں، علماء کرام بھی بیٹھے، اور کوئی رات و تعین کریں کہ ہم کو کس طرح پاکستان کو لے کے جانا پڑے گا. یہ ہندوستان میں بھی الیکشن ہو جاتے ہیں، سب ریزلٹس مان جاتے ہیں. یہاں پہ ہر 5 سال بعد یہی ایک آفت ہے کہ یہ جو ہارتا ہے وہ الیکشن نہیں مارتا. پاکستان کے اندر ہم جو صوبے بنتے ہیں وہ لوکل گورنمنٹ ختم کر دیتے ہیں. سب سے پہلے مطلب جب لوکل گورنمنٹ آتی ہے تو صرف آمریت کے دوروں میں آئی ہے، کبھی جمہوریت میں تو نہیں آئی ہے. پاکستان کے اندر ہر بات پہ تو آپ لڑائی کرتے ہیں. تو کوئی تو چیزیں طے ہونا کہ یہ بات پہلے لوگوں کو اس کا ادراک ہونا چاہیے کہ پاکستان دنیا سے پیچھے رہ گیا ہے کیونکہ ہم نے پاکستانیوں کے ساتھ زیادتی کری ہے. پاکستان کے اندر ہم 35% نوکری پیشہ آدمی کے اوپر تو ٹیکس لگا سکتے ہیں، لیکن ریئل اسٹیٹ کے ٹائکونز کے اوپر ہم ٹیکس نہیں لگا سکتے. پاکستان اس لیے بھی ہو گیا کہ ہم صابن کے اوپر تو 18% سیلز ٹیکس لے لیتے ہیں، لیکن ہم بڑی دکانوں سے ٹیکس نہیں لے سکتے. جب ہم بڑے ویسٹڈ انٹرسٹ کے پیچھے جائیں گے تو پھر ہم کو کام کرنا پڑے گا. اور اس کے لیے ایک سمت تعین کرنی ہوگی کہ ہم کو تعلیم ہمارے بچوں کے لیے یقینی بنانی ہے، اور کوئی بچہ جو کہ بھوکا ہو اس کو آپ نہیں پڑھا سکتے تو اس کے لیے تھوڑی سی روٹی بھی یقینی بنانی ہے. آپ نے پاپولیشن گروتھ بھی کم کرنی ہے. اس کے لیے میاں نواز شریف پاکستان کے اس وقت سب سے بڑے سنجیدہ اور ایکسپیرینس لیڈر ہیں. ان کو سب کو لے کے بیٹھنا چاہیے. میری اور شاید عباسی صاحب کی یہ خواہش تھی کہ یہ الیکشن سے پہلے ہونا چاہیے تھا، کہ الیکشنز کے بعد ورنہ کوئی ایسا مقصد نہیں نکلے گا. چلو جو ہو گیا سو ہو گیا. اب بھی یہ کام ہو سکتا ہے کہ ہم بیٹھ جائیں، سب ایک راہ تعین کریں کہ کون کس حد پہ کام کرے گا، کون کیا کام کرے گا، کس کی کیا ضرورت ہے. اور اس کے بعد ہم کو اگر آئین میں کچھ ترامیم کرنی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ NFC ایوارڈ کی ترمیم کرنی پڑے گی، میں سمجھتا ہوں لوکل گورنمنٹ کی ترمیم کرنی پڑے گی، میں اور بھی دیگر ترامیم سوچ سکتا ہوں. وہ ترامیم کریں آپ، اور اس کے بعد آپ جا کے آپ نئے الیکشنز کرائیں اور پھر ملک کو چلائیں نارمل کنٹریز کی طرح جیسے کہ پاکستانی ڈیزرو کرتے ہیں. بالکل. آپ نے ایلیٹ کیپچر کی طرف اشارہ کیا کہ ٹیکسیشن وہاں پر نہیں ہوتی، اور یہ رپورٹس بھی بتاتی رہی ہیں کہ 200% ایکسٹرا ٹیکس دیتی ہے سیلریڈ کلاس. لیکن پھر شبر زیدی صاحب کا بیان یاد آتا ہے. انہوں نے کہا کہ جیسے ہی ہم کسی کی طرف اشارہ کرتے تھے تو ایک وفد آ جایا کرتا تھا اور آ کر سفارش ہوتی تھی کہ ان کو معاف کر دیں، ان کی طرف نہ آئیے گا. آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوا جب آپ منسٹری میں تھے؟
نہیں، مجھے کبھی کسی کا فون نہیں آیا، لیکن میری یہ کوشش تھی کہ دکانوں کے اوپر ٹیکس لگایا جائے جس کو نہیں لگانے دیا تھا، جو کہ مطلب میری گزارش اتنی تھی کہ مطلب میرے خیال سے 22 لاکھ دکاندار تھے پاکستان میں، اور اس میں سے 30,000 ٹیکس دیتے تھے، 22 لاکھ میں سے 30,000 انکم ٹیکس دیتے تھے۔ تو میں ایسے سمجھتا ہوں کہ اگر دیکھیں جب آپ دکان پہ جاتے ہیں تو اپنی گاڑی میں جاتے ہیں تو روڈ حکومت پاکستان کے پیسے سے بنا ہوا ہے، جب آپ پیدل جاتے ہیں تو اسٹریٹ لائٹ جل رہی ہوتی ہیں رات کو تو وہ ہمارے پیسوں سے، میرے اور آپ کے پیسوں سے چل رہی ہے اسٹریٹ لائٹ۔ تو دکاندار جو کہ پیسے کما رہا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو اور کمائی دے، میں خدا نخواستہ بزنس کے خلاف نہیں ہوں، لیکن وہ اگر روز کا 100 روپیہ دے دیتا ہے تو یہ کوئی اتنی بڑی بات تو نہیں تھی۔ اچھا، مطلب اگر ہم اب بڑی بڑی باتیں کر لیتے ہیں لیکن اگر ہم بالکل ٹیکس دینے کے لیے تیار نہیں ہیں تو پھر کیسی محب وطنی کی ہم باتیں کرتے ہیں؟ اس کے علاوہ جو نون لیگ کا الیکشن میں پرفارمنس رہی، پہلے یہ کہا جا رہا تھا کہ 100 کا نمبر وہ عبور کر لیں گے، وہ نہیں ہو سکا۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ پی ٹی آئی نے جو ایک سینٹیمنٹل کر دیا اپنے ووٹر کو کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، ہمیں ووٹ دیں، کیونکہ پاکستان میں ہسٹوریکلی جو اس طرح کے سینٹیمنٹس کی بیس پہ ووٹنگ پیٹرن ہے یہ دیکھنے کو ملا ہے، جس کو ہمدردی کا ووٹ کہتے ہیں، تو کیا وہ کام کر گیا یا نون لیگ کی جو 16 ماہ کی حکومت تھی وہ اتنا ڈنٹ کر گئی کہ کلیئر میجورٹی نہیں مل سکی؟ دیکھیں نون لیگ کا ووٹر ہے اور پی ٹی آئی کا بھی ووٹر ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں، پورے پنجاب میں وغیرہ وغیرہ۔ کے پی میں ظاہر ہے کہ پی ٹی آئی کا ووٹر بہت زیادہ ہے، کراچی میں پی ٹی آئی کا ووٹر تھوڑا سا زیادہ ہے، لیکن نون لیگ کا ووٹر ہے پنجاب میں اور پی ٹی آئی کا بھی